اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام فعجل فرجہم۔ کل کے درس میں ہماری گفتگو تھی قرآن کریم کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ قرآن کریم جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمارے پاس ہے، وہ ہر طرح کی تحریف، تمیز، زیادتی، نقصان، وہ ہر طرح کی تغیر و تبدیل سے محفوظ اور سلامت ہے۔ اور ہم نے گفتگو کی تھی پھر قرأت کے بارے میں، اور پھر جو اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس کے بارے میں کل ہمارا درس تھا اور ہماری بحث و گفتگو تھی۔ آج ہماری بحث کا موضوع کتاب مبادی الاصول فقہ میں یا مبادی الاصول میں بحث کا موضوع آج ہے حدیث۔ حدیث کے بارے میں ہے، حدیث کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، اور وہ اس سے مثلاً کیسے کیا استفادہ کیا جاتا ہے استدلال میں۔ کہہ رہے ہیں کہ حدیث سنت شریفہ میں ضروری ہے بحث کرنا، روایات حدیث کے بارے میں، مختلف احادیث کے بارے میں، اور اس کے مختلف نسخ کے بارے میں، کتب اور مدونات کے بارے میں صحیح ہے، ان میں گفتگو کرنا صحیح، یہاں تک کہ صحیح تک پہنچ جائیں اور اصح تک پہنچ جائیں۔ جس طریقے سے اختلاف قرأت حکم میں اثر انداز ہوتا ہے، اسی طریقے سے روایات کا متن کے اعتبار سے مختلف ہونا بھی احکام میں جو ہے اثر انداز ہوگا، یعنی اس کا بھی استنباط اور استخراج احکام میں اثر ہوگا۔ اگر حدیث مختلف ہیں، حدیث کے متون مختلف ہیں، تو احکام بھی مختلف ہو جائیں گے۔ مثال دی اس میں صاحب کتاب نے، جیسے بعض کتاب مثلا آیا یہ جیسے حدیث ہے یہ من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام، روایت کی گئی ہے من جددا جی یعنی جیم کے ساتھ، یعنی تجدید قبر بعد اندرا سے ہی، یعنی قبر پہ تجدید کرنا، اس کے ٹوٹنے کے بعد مثلا اس کی کوئی تجدید کرے، تو ایسا کرنے سے گویا منع کیا گیا کہ من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام۔ یہ بھی آیا ہے روایت میں جددہ، اور یہ بھی آیا من حدد بالہا، یعنی تسنیم القبر، یعنی کوہان کے طریقے سے قبر کا بنانا، اٹھا کے بنانا۔ تو گویا جددہ کے معنی الگ ہیں اور حددہ کے معنی الگ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مثلا جو ہے یہ رسول پاک نے ایک ہی فرمایا ہو اور یہ جو ہے مثلا نقطوں کے فرق سے جو ہے وہ روایات آ گئی ہوں، کسی طریقے سے نقطہ لگا دیا گیا ہو یا لگ گیا ہو راوی سے، یا سننے میں اشتباہ ہو، مطلب جو بھی بہرحال روایت کا متن الگ ہو گیا۔ جب روایت کا متن الگ ہو گیا تو حکم بھی الگ ہو جائے گا۔ جددہ جو کہے گا وہ تجدید قبر کے بارے میں کہے گا، فتویٰ دے گا، اور حددہ جو کہے گا وہ تسنیم قبر کے بارے میں فتویٰ دے گا۔ تو یعنی کوہان بنانا صحیح، یعنی جو شخص قبر کا کوہان بنائے تو اس کا یہ حکم ہے کہ اسلام سے خارج ہے۔ اور بعض روایت میں آیا خددہ من خددہ بالخاء، یعنی شق القبر، اس نے قبر کو شق کیا، کھولا مثلا، تو اس نے وہ کیا ہے، اسلام سے خارج ہے۔ بعض میں آیا جدسا، تو یعنی کل ملا کے یہ ہے کہ یہ 3-4 لفظ قریب قریب آ گئے، اور تینوں قریب قریب ہیں، اور سب کے تینوں چاروں اور سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو اگر ہم حددہ جددہ کو صحیح مانے تو تجدید قبر کے بارے میں فتویٰ آئے گا کہ جو ایسا کرے ہوئے اسلام سے خارج ہے،
کوئی حددہ ہے تو اس کے بارے میں حکم لگایا جائے گا کہ ایسا کرے وہ اسلام سے خارج ہے. کوئی مثلا جو ہے وہ خددہ پڑھے شق القبر تو پھر شق قبر کے بارے میں کل ملا کے نتیجہ بحث ہوئی ہے کہ نقطے کا فرق ہے. تینوں میں صرف نقطے کا فرق ہے. حددہ جددہ خددہ نقطے کا فرق ہے. اب یہ آیا الگ الگ فرمایا ہے نبی پاک نے یا یہ ایک ہی حدیث ہے اور سننے والے سے اشتباہ ہوا, کسی نے خددہ سنا, کسی نے جددہ سنا, کسی نے حددہ سنا. صحیح؟ یا ایسا تو نہیں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہو خددہ یا فرمایا ہو حددہ اور کسی مصلحت کے تحت کسی نے جددہ کر دیا ہو, ہو سکتا ہے, پھر ابھی کے اوپر ہے. تو یہ بہرحال نتیجہ قول یہی ہے خلاصۃ الدرس کہ حدیث کے متن کے مختلف ہونے سے احکام مختلف ہو جائیں گے. لہذا یہ تدقیق اور تحقیق بحث علم حدیث اور رجال میں کی جائے گی, علم درایا میں کی جائے گی. یہ روایات کے ذریعے مثلا روایات میں بحث ہوگی کہ آیت کون سا صحیح ہے, حددہ صحیح ہے یا جددہ صحیح ہے یا خددہ صحیح ہے یا اور جو چوتھا ہے کون سا صحیح ہے. وہ علم حدیث رجال اور پھر اصول فقہ اس کے اعتبار سے تینوں یا چیز پرکھی جائے گی, دیکھی جائے گی اور پھر نتیجہ سامنے آئے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ فی الحدیث اما فی سنت الشریفہ, سنت شریفہ ہم نے قرآن کریم کی بات کل کی, آج سنت شریفہ کی بات ہے. فلا بد من البحث عن روایات الحدیث المختلفہ, تو ضروری ہے سنت شریفہ میں بحث کرنا ان روایات اور حدیث مختلفہ کے بارے میں. یہ ہے روایات اور حدیث مختلفہ کے بارے میں, وشتہ نسخی ان کے تمام نسخوں کے بارے میں, وشتہ اور ان کے مختلف نسخوں کے بارے میں, فی المدونات جو لکھی گئی ہیں, والکتب اور کتابوں کے بارے میں, المخطوطہ جو لکھی گئی ہیں, وشتہ نسخی فی المدونات جو لکھی گئی ہیں کتابیں, والکتب المخطوطہ اور جو کتابیں خطی ہیں, علی اختلاف ہا کہ جو ان میں اختلاف پایا جاتا ہے, والمطبوعہ اور جو کتابیں طبع ہوئی ہیں, علی اختلاف طبعاتہا ان کی طبعات کے اختلاف کے اعتبار سے, ومقارنۃ بعضہا ببعض اور بعض کا بعض سے مقارنہ کرنا, حتی ینتہی الی الصحیح منہا یہاں تک کہ پہنچ جائیں صحیح تک, ان میں سے ان حدیث اور روایات میں صحیح تک پہنچ جائیں, ہم مختلف میں گفتگو کریں, جستجو کریں اور صحیح تک پہنچ جائیں, صحیح سے صحیح تک پہنچ جائیں, اب الاسا یا آسا تک پہنچ جائیں. پہنچ جائیں یعنی متى كان الاختلاف فی متن الحدیث يتدخل فی اختلاف الحکم, جتنا بھی اختلاف ہوگا متن حدیث میں اتنا ہی اختلاف ہو جائے گا حکم میں. یعنی اختلاف حدیث متن کا دخل جو ہے وہ اختلاف حکم میں ہے. کما فی الحدیث التالی, جیسے یعنی حدیث جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو نیچے آ رہی ہے, من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام, اگر کوئی شخص قبر کی تجدید کرے یا تمثیل بنائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. فقد رویا روایت ہوئی ہے من جدد بالجیم المعجمہ یعنی تجدید القبر اندرا بعد اندرا سے, یعنی قبر کی تجدید کرنا اس کے منتشر ہونے کے بعد, ٹوٹنے کے بعد. اور رویا اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کیا من حدد یعنی من حدد قبرا بالحائل محملہ یعنی تسنیم القبر یعنی اونٹ کے کوہان کی طرح بنانا. ورویا من خدد بالخاء المعجمہ یعنی شق القبر جو قبر کو شق کرے کھولے. ورویا من جدس بالجیم المعجمہ من اولہ والساء الثلاثیہ ان جدس من آخرہ, یعنی شروع میں جیم, من اولہ شروع میں جیم اور آخر میں سا,
جدسا جدسا، تو یہ حددا خددا اور جددا حددا خددا، جدسا بھی قریب سا ہی ہے اس کے تقریباً، بھیا یہاں تھوڑا سا لفظ بدل دی، سے بڑھا دی، جدسا وغیرہ. یعنی جعل القبر المدفون فی میت قبرا لمیت آخر، یعنی ایک میت میں دوسرے کو مثلا دفن کرنا، صحیح ہے. یعنی جعل القبر المدفون فی میت قبرا لمیت آخر، یعنی کسی ایک میت کی قبر میں دوسرے میت کو دفن کرنا. فإن كل واحد من هذه المعاني المذكورة، بس یہ تمام کے تمام معنی مذکورہ جو ہیں يتدخل في تحديد معنى الحکم، یہ سب کے سب داخل ہیں معنی حکم کو محدد کرنے میں. یہ سب حکم یعنی جیسا آپ لفظ بولیں گے، جیسا لفظ پڑھیں گے لفظ ہوگا ایسا ہی حکم آئے گا. جددا الگ ہے، حددا الگ ہے، خددا الگ ہے، جدسا الگ ہے. تو جیسا لفظ آپ معتبر مانیں جس کو اسی اعتبار سے مانا ہوں گے، مانا ہوں گے تو حکم اسی اعتبار سے آئے گا. تو لہٰذا خیر، تو آج ہم نتیجہ یہی ہے آج کے درس کا کہ ہمارا درس جو ہے آج وہ حدیث کے بارے میں تھا اور روایات شریفہ کے بارے میں تھا، حدیث شریفہ کے بارے میں تھا، اور بتایا گیا کہ متن کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا. متن میں تبدیلی حکم میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے، لہذا ہمیں متن ہی کو اچھی طرح دھیان سے غور سے تحقیق اور تفتیش اور اچھی طریقے سے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے استنباط اس حدیث سے اور استخراج حکم شرعی اور استنباط حکم شرعی کر سکیں. نختفی علی هذا المقدار باقی انشاءاللہ غداً سے جی، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.